بعض آیات سے بھی یہ مضمون سامنے آتا ہے اور بعض روایات سے بھی صاف صاف یہ بات سامنے آتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، سائل نے سوال کیا، تفصیلی بہت طویل روایت ہے، اور معصوم علیہ السلام سے سائل نے متعدد سوال کیے ہیں، اس میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ آقا ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ کے چاہنے والوں کے گناہ آپ کے دشمنوں کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے، اور آپ کے دشمنوں کی اچھائیاں آپ کے دوستوں کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی۔ امام معصوم سے یہ روایت ہے، امام نے فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پر قدرت حق کا مسئلہ ہے، کوئی تضاد نہیں، ان تمام بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اس انداز سے یہ ساری باتیں جمع کر کے پیش کی کہ بعد میں کوئی کہے اور آپ کو یہ شک اور شبہ لاحق ہو جائے کہ یہ کیا کنٹرڈکشن ہے، یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا تناقض ہے۔ نہ تناقض ہے نہ تضاد، ایک بنیادی اصول ہے کہ عمل عامل سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس اصول کے بنانے والی، اس اصول کو بنانے والی ہستی اس سے بلندتر ہے، وہ اس سے بلندتر ہے۔ وہ اس اصول کو جب چاہے خود اپنے اختیار و ارادے سے، اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے، اپنی حکیمانہ مصلحت کے تحت اس اصول کو بدل سکتی ہے، قانون کو تبدیل کر سکتی ہے۔ وہ اللہ بغیر منطق، بغیر مصلحت، بغیر حکمت، یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ چیز یہ تصور نہ کی جائے کہ نعوذ باللہ عدل الہی پر حرف آ رہا ہے۔ ایک پورا مسلک ہے جو عدل کا قائل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات میں چونکہ اصول دین سے متعلق ہے اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان خدا پرست ہیں وہ خدائے عادل کی پرستش کرتے ہیں، خدائے ظالم کی پرستش کوئی نہیں کرتا۔ جتنے بھی ہیں، اگر کہیں تصور الہ ہے، تصور معبود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور ہے، خالق کا تصور ہے، رازق کا تصور، عادل کا تصور، غیر عادل کا تصور نہیں ہے۔ اب ایک مکتب فکر ہے جو عدل کا قائل نہیں، یہ مکتب فکر اہل بیت نبوت سے متعلق نہیں ہے، یہ مکتب فکر سیاست و اقتدار دنیاوی و ثروت دنیاوی و سرمایہ داری کا مکتب فکر ہے۔ تخت پر بیٹھا ہوا حاکم ظالم و جابر جو چاہتا ہے کرتا ہے، مستحق کو اس کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے، غیر مستحق کو نوازتا ہے۔ یہ اپنے ظلم کی تائید میں، اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے پروردگار بھی ایسا ہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ خالق مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے کرے۔ ظلم کا تصور الوہیت کے تصور کے ساتھ یکجا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شبہ ہے کہ محبان آل محمد کے گناہوں کو بھی دشمنان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، دشمنان آل محمد کے اچھے کاموں کو محبان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں عدل الہی درمیان میں نہیں ہے۔ یہاں پر
ایک طرف لطف الہی ہے، دوسری طرف ایک قانون ہے. جو کام انہوں نے کیے ہیں اچھے، وہ ان کے دلوں میں بھی آرزو تھی کہ یہ کرتے. ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے، انہیں سیاسی آزادی نہیں حاصل تھی. اور انہیں سیاسی آزادی سے محروم کس نے کیا تھا؟ تم نے. ان کے مال کو غصب کس نے کیا تھا؟ تم نے. ان کے حق اور ان کے مال کو تم نے اپنے تصرف میں لے کر نیک اعمال کیے ہیں، تو دراصل اس کے مستحق وہ ہیں، تم نہیں ہو. واضح؟ آپ کا حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی زمین ہے، اور آپ اس سے نیکی کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں. آپ اپنے باغ کی آمدنی سے ہزاروں افراد کی مدد کرتے ہیں. وہ باغ آپ سے ہم نے غصب کر لیا، اسی باغ سے اب ہم ہزاروں افراد کی کمک کر رہے ہیں، تو دراصل اس کا ثواب کسے ملنا چاہیے؟ حقیقی مالک کو، جس کا باغ ہے. اور مزید اضعاف ہم مضاعفہ، جو نیکیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب ملنا چاہیے اصل مالک کو. اور یہ جو مسلسل تصرف کر رہا ہے غاصبانہ، یہ جتنے اعمال خیر بجا لائے اتنی ہی زیادہ یہ سزا کا مستحق بنتا جا رہا ہے. احکام غصب اٹھا کے دیکھ لیجئے. فقہ میں، چاہے وہ فقہ امام ابو حنیفہ ہو یا فقہ امام مالک ہو یا فقہ حنبلی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، فقہ میں اٹھا کے دیکھیں کہ غاصب اور غصب کے احکام کیا ہیں. کوئی شخص غصب کر لیتا ہے. غصب کرنا ایک گناہ، اس غصب شدہ مال میں تصرف کرنا دوسرا گناہ. صرف غصب کر لیا، آپ کو آپ کے مال سے محروم کر دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. نہ صرف یہ کہ قبضے میں لیا، بلکہ اب اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں، جیسے دل چاہ رہا ہے کام کر رہے ہیں. تو جب تک کام کرتے رہیں گے، چاہے اچھے ہی کام کیوں نہ کریں، گناہ بڑھتا رہے گا. واضح ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی ایک قانون ہے، ایک حکمت ہے. کہہ دیا معصوم نے جس انداز سے، سمجھنے والے سمجھتے تھے، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے تھے.